بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں دجال کے فتنے سے بہت پناہ مانگی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا ہے، کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جس نبی کو بھیجا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور یقیناً وہ تمہاری طرف خروج کرے گا۔ اگر اس کے خروج کے وقت میں تمہارے درمیان موجود ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے اس کے سامنے حجت پیش کروں گا، اور اگر اس کا خروج میرے بعد ہوا تو ہر آدمی خود اپنی حجت پیش کرے گا، اور میں ہر مسلمان کے لیے اللہ کو مددگار کیے جا رہا ہوں۔ دجال شام اور عراق کے درمیان ایک سوراخ میں سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، اے لوگو، ثابت قدم رہنا، میں تمہارے لیے اس کی ایسی علامات بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیے ہوں گے۔ وہ کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، دیکھو تم اپنے رب کو مرنے کے بعد ہی دیکھ سکو گے۔ وہ کھانا ہے مگر تمہارا رب یک چشم نہیں ہے۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، اس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مسلمان پڑھ سکے گا۔ دجال کا ایک فتنہ یہ ہے کہ اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی۔ اس کی جنت اصل میں دوزخ ہے اور اس کی دوزخ اصل میں جنت ہے۔ جو اس کی آگ کی آزمائش میں پڑے وہ اللہ کی پناہ مانگے اور سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے وہ آگ اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دے گا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامتی اور ٹھنڈک والا بنا دیا تھا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ بدو عرب دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر وہ شیطان کو اس کے ماں باپ کی صورت میں اس کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے بیٹے، اس کی پیروی کرو، یہ تمہارا رب ہے۔ ایک فتنہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ کسی انسان پر قابو پا کر اس کو قتل کر دے گا، پھر اسے آرے سے دو حصوں میں چیر ڈالے گا۔ پھر وہ لوگوں سے کہے گا، اس بندے کی طرف دیکھو، میں اسے دوبارہ زندہ کر دوں گا، مگر وہ پھر بھی یہی کہے گا کہ میرے سوا اس کا کوئی اور رب ہے۔ چنانچہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور وہ خبیث دجال اسے کہے گا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، میرا رب تو اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم، تیرے متعلق مجھے جھوٹا ہونے کی آج کے دن سے بڑھ کر کبھی اتنی بصیرت حاصل نہیں تھی۔ اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ غلہ اگانے لگے گا۔ ایک فتنہ اس کا یہ بھی ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تکذیب کرے گا، اور اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک فتنہ اس کا یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک اور قبیلے کے پاس سے گزر رہا ہوگا، قبیلے کے لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ آسمان کو بارش برسانے اور وہ زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو بارش بھی برسے گی اور زمین نباتات بھی اگائے گی، یہاں تک کہ اس قبیلہ کے مویشی اسی دن سے بہت زیادہ موٹے تازے ہونے شروع ہونے لگیں گے۔ ان کے پہلو تن جائیں گے اور ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے۔ وہ زمین کی ہر چیز کو روند کر اس پر غالب آئے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہ ان کے جس راستے سے وہ آئے گا وہاں اس سے فرشتے تلوار سونتے ملیں گے، حتیٰ کہ وہ بنجر زمین کے موڑ پر ایک قسم کی سرخ زمین پر پڑاؤ ڈالے گا۔ مدینہ اپنے باسیوں سمیت 3 مرتبہ لرزے گا۔ اس میں رہنے والا ہر منافق مرد اور عورت نکل کر اس کی طرف چلے آئیں گے۔ وہ دجال خبیث مدینہ منورہ سے اس طرح دور ہٹ جائے گا
جیسے بٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اس دن کو نجات کا دن کہا جائے گا۔ پوچھا گیا ان دنوں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان دنوں توڑے ہوں گے، ایک مرد صالح ان کا امام ہوگا، جس دوران ان کا امام آگے بڑھ کر ان کو صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا۔ اسی صبح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ امام الٹے پاؤں پیچھے ہٹ جائے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ہوں اور نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے آگے بڑھو اور نماز کراؤ، کیونکہ اقامت تو آپ کے لیے کہی گئی ہے، اس لیے نماز بھی آپ ہی پڑھائیں گے۔ جب وہ امام نماز پڑھا کر ایک طرف ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہیں گے دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا جائے گا، دروازے کے پیچھے 70,000 یہودیوں سمیت دجال موجود ہوگا، ان میں سے ہر ایک کے پاس تیز تلوار ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ یوں پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے اور وہ بھاگ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لد شرقی کے دروازے پر جا ملیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا۔ اللہ کی مخلوق میں سے یہودی جس چیز کی پناہ لے گا وہ بول اٹھے گی، خواہ وہ پتھر ہو، درخت ہو، دیوار ہو، ہر کوئی چیز، ہر جانور سوائے غرقت درخت کے کہ وہ تو یہودیوں کا درخت ہے، اس لیے نہیں بولے گا۔ باقی ہر وہ چیز کہے گی اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ رہا یہودی، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت میری امت کے درمیان ایک انصاف پسند جج اور ایک عادل امام کی ہوگی۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، جزیہ ساقط کر دیں گے، زکوٰۃ معاف کر دیں گے، وہ کینہ اور بغض کو ختم کر دیں گے اور وہ ہر گرم چیز کی گرمی کو نکال پھینکیں گے، یہاں تک کہ بچہ سام کے بل میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ایک بچی شیر کو تکلیف پہنچائے گی مگر وہ اسے ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ بھیڑیا بھیڑ بکریوں کی کتے کی مانند رکھوالی کرے گا۔ وَتَمْلَأُ الْأَرْضُ مِنَ السِّلْمِ كَمَا يَمْلَأُ الْإِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ۔ دنیا امن اور چین سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ اتفاق کا دور دورہ ہوگا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے گی، قریش اپنی حکومت چھین لیں گے اور زمین چاندی کے فرش کی طرح ہو کر وہ نباتات اگائے گی جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت اگاتی تھی، یہاں تک کہ لوگ انگور کے ایک گچھے کو مل کر کھائیں گے اور وہ انہیں سیر کر دے گا۔ لوگ ایک انار مل کر کھائیں گے تو وہ ان کا پیٹ بھر دے گا۔ بیل بہت تھوڑے پیسوں میں مل جائے گا اور گھوڑے کی قیمت صرف چند درہم ہوگی۔ دجال کے خروج سے پہلے کے 3 سال سخت ہوں گے جن میں لوگ سخت بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ پہلے سال اللہ آسمان کو حکم دے گا کہ 1/3 بارش روک لو اور زمین کو حکم ملے گا کہ 1/3 نباتات روک لے۔ پھر دوسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ 2/3 بارش روک لے اور زمین کو حکم ملے گا کہ وہ 2/3 نباتات روک لے۔ پھر تیسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ ساری بارش روک لے، چنانچہ ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، اور زمین کو حکم ہوگا کہ نباتات روک لے، چنانچہ کچھ بھی سبزہ نہ اگے گا، اور گھر والا کوئی بھی جانور باقی نہ بچے گا سوائے اس کے جسے اللہ بچانا چاہے۔ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دنوں لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ تو فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ سے یہ کلمات ان کو غذا کا کام دیں گے۔ بحوالہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب فتنة الدجال و خروج عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہر ایک ایمان والے کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید اسلامی اور تاریخی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔